آپ کی بیٹی ماں مرنے والی ہے، الفاظ تھے یا گویا پگھلا ہوا سیسا جو شگفتہ بیگم کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہ حق تک بیٹھی رہ گئیں، اور جس کے متعلق یہ الفاظ کہے گئے ہیں اس کی حالت یہ جملہ سن کر ایسی ہو گئی تھی جیسے جسم سے خون کی ایک ایک بوند نچوڑ لی گئی ہو۔ کیا کہا آپ نے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ ذرا پھر سے کہیے گا۔ ان کو یہ سب اپنے کانوں کا دھوکہ لگ رہا تھا۔ جی آپ کی بیٹی 1 منتھ پریگننٹ ہیں۔ شگفتہ بیگم کے دل نے شدت سے یہ خواہش کی تھی کہ کاش ان کی سماعت چھین لی جاتی اور وہ محروم رہتی اس بدنامی کے اعلان سے۔ انہوں نے نیلی پڑتی خوش بخت کو بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ کھینچتی کلینک سے نکل گئیں۔ گھر پہنچ کر باہر کا دروازہ بند کیا اور اسے صحن میں ہی پیٹنا شروع کر دیا۔ بدبخت، یہ کیا کر دیا تو نے؟ ارے تو مر کیوں نہیں گئی یہ سب کرنے سے پہلے؟ بلکہ میں کیوں نہ مر گئی یہ دن دیکھنے سے پہلے؟ ہائے برباد ہو گئے ہم۔ کیا منہ دکھاؤں گی میں تیرے باپ اور بھائی کو؟ اللہ کرے تو شام ہونے سے پہلے ہی مر جائے خوش بخش۔ اسے پیٹ کر اور کوس کر وہ خود بھی وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ خوش بخت نے اپنا نیلو نیل چہرہ رگڑ کر صاف کیا اور کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی، جبکہ اس کی ماں، بے بس ماں، صحن میں فرش پر ننگے سر بیٹھی خوش بخت کو اور ساتھ خود کو بھی کوس رہی تھی۔ اماں بہت مذاق کرتی ہیں آپ بھی۔ ہو اف دیکھیں، ہنس ہنس کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہا لگا کر ہستی پاگل ہو رہی تھی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر وہ منہ میں آیت الکرسی اس پر پھونک گئیں۔ کم بخت کو میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ وہ اپنی نظریں اس پر سے ہٹا گئیں۔ میدے جیسی رنگت، بھرے بھرے اناری ہونٹ، ہنسنے کی وجہ سے گالوں پر چھائی لالی اور سنہری آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ وہ اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ اس کی ماں نے اس سے نظریں چرا لی تھیں۔ باولی ہو گئی ہو کیا؟ میں نے ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا؟ مہرانی کو جو ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی سخت نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، تو اس کی پھر سے ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ نے سوچا بھی کیسے اماں کہ میں اس کنگلے فقیر سے شادی کروں گی؟ ہے ہی کیا اس کے پاس؟ بس شکل ہی تو تھوڑی سی اچھی ہے۔ اب میں اس معمولی سے اسٹور چلانے والے سے شادی کروں گی؟ اس صدی کا سب سے بڑا جوک مارا یہ ہے آپ نے۔ وہ ناک سے مکھی جھلا گئی۔ ارے لاکھوں میں ایک ہے میرا بچہ، اور کوئی چھوٹا اسٹور بھی نہیں، اچھا خاصا بڑا ہے اور اچھا کھاتا کماتا ہے۔ وہ تو تب ہی اٹھی تھیں اپنے لاڈلے کی شان میں گستاخی پر۔ اپنا وہ پیارا بچہ اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے لیے تو کوئی امیر شہزادہ ہے۔ دیکھ لینا آپ، وہ کہتی اپنے شہزادوں کے خیالوں میں گم ہونے کو تھی جب پیچھے سے اماں کا جھانپڑ رسید ہوا۔ ہاں بی بی، ایک تم ہی تو رہ گئی ہو کسی شہزادے کے لیے۔ ان کے تڑک کے کہنے پر وہ غصے سے منہ بناتی ہوئی دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ وہ اس بات کو ہوا میں اڑاتی چھت پر ٹہلنے لگی۔ وہ ٹہلتی ہوئی چھت کی منڈیر تک آ گئی اور نظر آس پاس دوڑانے لگی۔ جب اس کی نظر سامنے والے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہونے والے وجود پر پڑی، وہ تیزی سے مڑتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو اب اس وقت؟ اس کی ماں نے اسے تیزی سے باہر بڑھتا دیکھ کر پوچھا۔ بس ابھی آئی اماں، یہاں ہی ہوں۔ وہ بغیر رک کے جواب دیتی باہر جا کر کھٹاک سے دروازہ بند کر گئی۔ وہ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے اور کالا دوپٹہ گلے میں ڈالے تیار کھڑی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے آویزے پہن رکھے تھے، آنکھوں میں کاجل کی دھار، گالوں پہ ہلکی سی سرخی اور ہونٹوں پہ گلابی رنگ لگائے وہ شیشے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ جب موبائل سے میسج کی رنگ سنائی دی، اس نے لپک کر موبائل پکڑا تو احسن کا میسج تھا۔ وہ اس سے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے موبائل پکڑ کر بیگ میں ڈالا اور بیگ کندھے پر لٹکا کر آخری نظر شیشے میں نظر آتے اپنے وجود پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کہاں جا رہی ہو ایسے تیار ہو کر؟ ماں نے اسے تیار ہوتے دیکھ کر سوال کیا۔ جنت کی طرف جا رہی ہوں، شام سے پہلے آ جاؤں گی۔ وہ ان کے سوال کو جواب دیتی ان کے گلے لگ گئی۔ اوکے جاؤ اوپر، جلدی آ جانا، دعا پڑھ کر پھر گھر سے نکلنا۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی خوشی خوشی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی ماں نے اعتبار کیا تھا اس پر، اعتبار کے نام ہی بعد ہی تو شروع ہوتی ہے بے اعتباری اور بربادی کی داستان۔